اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 74 میں یہ گوشہ نشین آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ یہ نشست نمبر 74 ہے۔ آج ہم ابو الفرا ہمایوں مرحوم کی یاد میں گفتگو کریں گے، جن کا گزشتہ روز کراچی میں انتقال ہوا۔ ابو الفرا ہمایوں صاحب ہمارے بڑے اچھے ساتھی، بہت اچھے دوست، بڑے اچھے مزاح نگار اور افسانہ نویس اور ترجمہ کرنے والے ساتھی تھے، اور میرے گھر سے قریب رہتے تھے، اس لیے ہمارا ان کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا رہتا تھا۔ وہ جب تک صحت مند رہے، 2-3 سال پہلے تک، جب ان کے پیروں میں تکلیف نہیں تھی، تو وہ میرے گھر پر بہت دفعہ آتے تھے، میں بھی ان کے گھر چلا جاتا تھا۔ اس طرح ہمارا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا رہتا تھا۔ 3-4 روز پہلے مجھے خیال آیا کہ بہت دن ہو گئے، ان سے فون پر بھی رابطہ نہیں ہوا، چنانچہ میں نے ان کے گھر فون کیا تو پتہ چلا کہ ابو الفرا صاحب تو دارالصحت اسپتال میں داخل ہیں۔ تو میں نے جو بھی بچی تھی یا خاتون تھی کوئی بھی، پھر میں نے ان سے پوچھا تو وہی کورونا کا شکار ہو گئے تھے وہ، اور وہاں اسپتال میں ملنے کی اجازت نہیں تھی، انہوں نے بتایا، تو میں نے پھر جانا ضروری بھی نہیں سمجھا۔ ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں شجاع الدین غوری صاحب، ہمارے گروپ کے ہیں وہ، تو وہ زیادہ ان سے رابطے میں بھی رہتے تھے، اور دوستی بھی بہت پرانی تھی ان کی، میری تو بعد میں ہوئی ہے۔ تو انہوں نے پھر مجھے اطلاع دی گزشتہ روز کہ ان کا انتقال ہو گیا ابو الفرا ہمایوں صاحب کا۔ تو مجھے صدمہ ہوا بہت زیادہ، اس لیے کہ 3-4 روز پہلے ہی تو میں نے ان کی خیریت دریافت کی تھی، تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہاں اب تو کچھ بہتر ہے طبیعت۔ تو شجاع الدین غوری صاحب سے پھر میں نے مزید تفصیلات پوچھی، تو وہ کہنے لگے کہ عصر کے بعد تدفین ہے، لیکن وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو اسپتال والے ان کی میت کو لانے دیں گے یا نہیں، یا خود ہی تدفین کا انتظام کریں گے، اس لیے کورونا کے معاملے میں حکومت بڑی محتاط ہے کہ اس سے دوسروں کو پھیل سکتا ہے۔ پھر یہ کہ گھر لے جانے کے بعد کتنے لوگوں کو شرکت کی اجازت ہوگی وغیرہ وغیرہ، یہ سارے مسائل تھے۔ شجاع الدین غوری صاحب نے کہا کہ دوپہر تک ساری بات واضح ہوگی۔ تو بس ایک ابہام یہ رہا کہ میں یہ سمجھتا رہا کہ شجاع الدین غوری صاحب چونکہ بتانے والے بہت زیادہ خیال رکھنے والے، تو انہوں نے نہیں بتایا، تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ شاید لاش یا میت کو گھر لانے نہیں دیا گیا اور خود ہی تدفین ہو گئی، بس اس گمان میں میں رہا۔ لیکن اس کے ساتھ اپنی کمزوری کا، خامی کا میں اعتراف کر لیتا ہوں کہ میں اپنی اس گوشہ نشینی کی وجہ سے میں ایک تو کہیں آنے جانے کا نہیں رہا، کہیں گھر سے نکلتا ہوں اکیلا نکلوں تو لڑکھڑا کے گرنے کا بھی ڈر رہتا ہے۔ دوسرے یہ کہ عرصہ دراز سے میں ذیابیطس کا شکار ہوں، مریض ہوں اس کا، دوائیں بھی لیتا ہوں، انجیکشن بھی لیتا ہوں۔ پھر اعصابی نظام بھی بہت کمزور ہو گیا، اور جو مسلز کہتے ہیں جن کو عضلاتی، وہ بھی کافی اس میں بھی فرق آ گیا ہے۔ پھر ان دنوں میں ایک اور مشکل میرے ساتھ یہ ہو گئی ہے کہ بلند فشار خون کا مریض ہو گیا ہوں، یعنی ہائی بلڈ پریشر کا مریض بھی ہو گیا ہوں میں، تو اس نے ایک اور مشکل کی۔ ابھی 3-4 دن سے میرے کندھے میں، دونوں کاندھوں میں اور گردن میں اتنی شدید تکلیف کہ ادھر سے ادھر گردن گھمانا مشکل، اور رات کو سوتے ہوئے کروٹیں بدلنا بھی بہت مشکل ہو گیا۔ تو ان تمام چیزوں کے پیش نظر میرے اہلیہ اور بچے اصرار کرتے ہیں کہ نہیں اب آپ کہیں بھی نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ان امراض کا شکار اور اس عمر کا آدمی کورونا کا زیادہ شکار ہو سکتا ہے، زیادہ اس میں مبتلا ہو سکتا ہے، تو اس لیے ہم آپ کو اس خطرے میں پڑنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو ایک وجہ یہ بھی رہی، لیکن اصل وجہ یہ سمجھ لیں کہ میری طویل علالت اور کمزوری کی وجہ سے میں بہت کاہل بھی ہو گیا ہوں، سست ہو گیا ہوں، اور چلنے پھرنے میں زیادہ خود بھی دلچسپی نہیں لیتا۔ تو لکھنے کا تو سلسلہ جب سے جون سے میں نے اداریہ لکھنا بند کیا ہے تو تقریباً بالکل ہی ختم ہو گیا ہے، تو اب لکھنے پڑھنے کی بھی زیادہ رغبت نہیں رہی۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اتنے سال سے صحافت دنیا سے وابستہ شخص اب
خبریں بھی ٹی وی پر بھی نہیں سنتا زیادہ، بہت کم دلچسپی رہ گئی، اب دنیا سے رغبت کہنا چاہیے بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسی لیے میں ابوالفراح ہمایوں صاحب کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکا، جس کی مجھے بہت شرمندگی ہے، اپنے ساتھیوں سے بھی اور ان کے لواحقین سے بھی۔ میرے ساتھیوں میں بہت بزرگ ہیں، مجھ سے بھی زیادہ عمر کے ہیں، اب ہمارے بیلا کے مدیر انصاری صاحب، تو جبران انصاری صاحب، پھر ایک اور ساتھی ہیں ہمارے، وہ بھی بزرگ ہیں جن کا ذکر کر چکا ہوں، شجاع الدین غوری صاحب، خورشید عالم صاحب، انور علوی صاحب، یہ ہمارے گروپ کے بڑے اچھے دوست ہیں، ہم ساتھی ہیں سب، یہ سب شریک ہوئے۔ پھر شام کو میں سوچتا رہا کہ میں کچھ کم از کم فیس بک پہ ہی کچھ کر دوں، ٹویٹ فیس بک پہ کچھ لکھ دوں، لیکن فیس بک پہ بھی لکھنا میرے لیے بھی آسان نہیں رہا۔ میں ٹائپ کرتا ہوں، پھر بھول جاتا ہوں، پھر واپس کرتا ہوں، پھر غائب ہو جاتا ہے وہ۔ تو آج صبح پھر مجھے خیال آیا کہ میں ابوالفراح ہمایوں صاحب پر ایک پورا پروگرام کر دیتا ہوں اپنا، اس لیے کہ یہ ان کا حق تھا اور میرا فرض کہ میں ان کی یاد میں کچھ نہ کچھ کہوں تاکہ لوگوں تک میرے بھی جذبات پہنچ سکیں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے بہترین دوستوں میں سے تھے، اور ہمارا ان کا تعلق 10-12 سال کا ہوگا، زیادہ نہیں ہے، لیکن ایسا قریبی ہو گیا تھا۔ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ ہم قریبی احباب نے مل کر ایک تنظیم بنائی تھی، بذلہ سنجان کراچی۔ اس کے تحت مہینے میں ایک مرتبہ اتوار کے دن صبح کا ناشتہ کسی ایک ساتھی کے گھر پر ہوتا تھا۔ ناشتے کے بعد تھوڑی سی شعر و ادب کی محفل جمتی تھی، ہر ایک اپنا کوئی افسانہ، مضمون، شاعری سناتا تھا، اور پھر اس طرح بڑی شگفتہ محفل ہوتی تھی، بہت اچھا وقت گزرتا تھا۔ کم از کم مہینے میں ایک بار ہم سب مل کر ساری تکلیفیں، سب کوفت وغیرہ جو بھی زندگی کی ہوتی ہے وہ سب بھول بھال کے خوشی کا ایک اچھا وقت گزار لیتے تھے۔ تو اب میں ابوالفراح ہمایوں صاحب کے بارے میں بتاتا ہوں کہ وہ ان کی 2 صفات کم سے کم مجھے بہت متاثر کرتی رہی۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بہت کم گو تھے، بہت ہی کم بولتے تھے وہ، اور دوسرے یہ کہ وہ زود نویس تھے، ادھر کم گو، بولنے میں کم، لکھنے میں تھے زود نویس، بہت زیادہ لکھتے تھے وہ، ہر وقت مصروف لکھنے میں رہتے تھے۔ تو کم گوئی کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ خاموشی جو ہے وہ عیب و ہنر کو چھپاتی ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ان کے عیب نہیں تھے اور ہنر ہی ہنر تھا۔ وہ جب بولتے تھے تو بڑی شگفتگی کے ساتھ اور کوئی نہ کوئی فقرہ چست کرتے تھے، بڑی دلچسپ گفتگو کرتے تھے۔ تو ان کے یہاں عیب نہیں تھا، ہنر ہی ہنر تھا، لیکن خاموشی کے اس اصول پر کار فرما تھے وہ کہ خاموش رہنا عقلمندی کی نشانی ہے، زیادہ بولنا حماقت کی نشانی ہے۔ ایک مقولہ ہے نا کہ جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی خاموش ہے، تو ماشاءاللہ بہت صاحب ظرف تھے وہ، اسی لیے وہ خاموش رہتے تھے، اور جب بولتے تھے پھول جھڑتے تھے ان کے منہ سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خاموشی جو ہے اپنے عیب چھپانے کے لیے نہیں تھی ان کی، بہت اچھا بولنے والے بھی تھے، لیکن لکھنے میں تو ان کو کمال حاصل تھا۔ انہوں نے شروع تو کیا تھا بچوں کی کہانیاں لکھنے سے، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ وہ اتنے آگے بڑھے کہ تبازات افسانے بھی ان کے آئے، بہت ترجمے آئے افسانوں کے بھی انگریزی سے، اور ناول وغیرہ بھی آئے جو ترجمہ کیے انہوں نے، اور آخر میں ایک تبازات ناولیٹ ان کا آیا تھا جو انہوں نے ایک تقریب میں مجھے دیا تھا۔ تو لکھنے کا ان کو ہنر اتنا آتا تھا۔ میں دونوں باتوں کی خوبیاں بتا رہا ہوں ان کی، کہ بچوں کے لیے لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بچوں کا مزاج سمجھنا، ان کی فطرت کو دیکھنا، اور پھر ان کے لیے سادہ زبان میں مؤثر طریقے سے کچھ کہنا، یہ بہت مشکل کام ہے جو بخوبی وہ انجام دیتے تھے۔ دوسرا ترجمے کا جو کام ہے، تو وہ ترجمہ، چونکہ میں بھی بہت ترجمے کرتا رہا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ ترجمہ کرنا تبازات تحریر سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں دونوں زبانوں پر عبور حاصل ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جس زبان سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں اس کی تہذیب اور معاشرت، اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اس معاشرت اور تہذیب کو اپنے ماحول میں ڈھالنا اس طرح کہ وہ
اردو زبان کا افسانہ معلوم ہو، ترجمہ نہ پتہ چلے. تو اس میں بھی انہیں بہت کمال حاصل تھا ابوالفراء امامی صاحب کو، اور بہت جلدی جلدی ترجمہ کرتے تھے. پھر بعد میں ایک اشاعتی ادارے نے ان کی خدمات حاصل کی تو پے در پہ ان سے ترجمہ کرائی کتابیں اور چھپتی گئی. تو میرا خیال ہے 20-25 کتابوں کے مصنف ہو گئے تھے وہ، جن میں سے کچھ تبازات بھی تھیں، یعنی ان کی اپنی بھی تھیں، اور زیادہ تر ترجمے والی کتابیں تھیں. ابوالفراء امامی صاحب بہار کے مردم خیز خطے سے تعلق رکھتے تھے. پٹنہ شہر میں وہ پیدا ہوئے تھے 1942 میں. مجھ سے کم و بیش 6 ماہ چھوٹے تھے وہ. میری 1941 کی پیدائش، ان کی 1942 کی پیدائش تھی. تو یہ جو شہر بہار کا علاقہ بھارت کا، وہاں سے بڑے بڑے صاحبان علم و فن اٹھے اور انہوں نے دنیا میں نام کمایا. تو اسی علاقے کی تھے. ان کے والد صاحب مرحوم ابو ظفر زین صاحب، وہ خود بھی بڑے صحافی تھے اور بہت اچھے مزاح نگار تھے، شاعری بھی کرتے تھے، اور ان کی علمی کتابیں بھی کچھ شائع ہوئیں. تو اس طرح ان کو ہر طرح کے جو صنف سخن ہوتی ہے اس پر عبور حاصل تھا. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ علمی گھرانے میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے، تو ان کو ورثے میں ملا علم. ان کے چھوٹے بھائی ہیں، بہت مشہور شاعر ہیں، مزاحیہ شاعر، اور ان کا شوکت جمال صاحب ہیں. ان کا پوری دنیا میں مزاحیہ کلام جو ہے پسند کیا جاتا ہے. سعودی عرب میں ملازمت کی وجہ سے رہائش پذیر ہیں وہ، کراچی آتے ہیں تو ان کے اعزاز میں تقریبات بھی ہوتی ہیں. تو واقعی بہت اچھا مزاح لکھنے والے شاعری میں شوکت جمال صاحب ان کے چھوٹے بھائی. تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ خانہ ہواں آفتابس. مجھے ایک خالد عرفان یاد آتے ہیں جو امریکہ میں آج کل، وہ بھی بہت اچھا لکھنے والے. میرے بڑے اچھے ان سے مراسم تھے جب کراچی میں رہے، اور شاید ان کے امریکہ جانے میں تھوڑا سا میرا بھی مشورہ شامل تھا. یہ ایک دلچسپ کہانی ہے، اگر کبھی موقع ہوا تو یہ بھی بیان کروں گا میں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 2-3 سال پہلے تک جب وہ بھی صحت مند تھے اور میں بھی صحت مند تھا. ویسے تو میں کئی سال سے، شاید 10-12-15 سال سے گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہا ہوں. جس کو ملنا ہوتا ہے میرے پاس آ جاتا ہے، کہیں بہت مجبوری کا معاملہ ہو تو پھر میں بھی جاتا ہوں، ورنہ عام طور سے میں، اور خاص طور سے اکیلا تو میں گھر سے نکلتا ہی نہیں. تو میرا ان کا 2-3 سال پہلے تک ایک دوسرے کے گھر آنا جانا رہا پابندی کے ساتھ. پھر ایسا ہوا کہ ہم بھی بیمار، وہ بھی بیمار ہو گئے، اور عمر تو ظاہر ہے ہم تقریباً 79-80 سال کے دونوں ہیں، تو عمر کافی ہوتی ہے. یہ اس عمر میں چلنا پھرنا ویسے بھی دشوار ہوتا ہے. ذرا سا چکر آئے گر جائے آدمی تو اس لیے نکلنے کو منع کرتے ہیں ڈاکٹر بھی اور گھر والے بھی. اب آخر میں یہ حال ہو گیا تھا بیماری کی وجہ سے کہ جو کسی نے کہا نا، ہم سے آیا نہ گیا، ان سے بلایا نہ گیا. تو بس دونوں بس ٹیلی فون پر بات کرتے تھے، اور اسی لیے میں نے انتقال سے 3-4 دن پہلے ان سے بات کی تھی. آخر میں ان کے بارے میں مجھے 2 بڑے اچھے شعر ملے ہیں جو میں ان کے حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ لوگ اچھے ہیں بہت، دل میں اتر جاتے ہیں. ایک برائی ہے تو بس یہ کہ مر جاتے ہیں. بڑے اچھے ہوتے ہیں، دل میں اتر جاتے ہیں، لیکن ایک خامی بہرحال ان کی ہے کہ ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ایک اور شعر تو نہیں، ایک مقولہ ہے جس پر میں آج کی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ ہم سے بچھڑ گئے ہیں ابوالفراء امامی صاحب. تو ہم کہہ سکتے ہیں رفتے ولے از نہ دل ماں، چلے تو گئے لیکن ہمارے دلوں سے وہ نہیں گئے ہیں. انشاءاللہ وہ ہمیشہ ہمیں یاد رہیں گے، ان کی یادیں باقی رہیں گی. اور آج میں ایک بار پھر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو آپ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ، اور خاص طور سے ابوالفراء امامی صاحب کا یہ پروگرام آپ شیئر کر کے دوسروں تک پہنچائیے، تاکہ ایک بڑی شخصیت کو ہماری طرف سے ہدیہ تبریک، ہدیہ تحسین پیش کیا جا سکے، آگے سے آگے بڑھایا جا سکے. میں آخر میں ایک بات ان کے اہل خانہ اور لوائقین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بھی اس قابل ہوں. ابوالفراء امامی صاحب سے جو میرا خصوصی تعلق تھا کہ پرسے کے قابل ہوں میں بھی،
کہ کوئی آگے مجھ سے کہے کہ بھئی آپ کا اتنا عزیز دوست، اتنا عزیز ساتھی چلا گیا، تو حقیقت یہ ہے کہ اہل خانہ کے ساتھ میں بھی پرسے کے قابل ہوں، باقی بشرط زندگی باقی۔